جمیع برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى سيدنا سيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. بادہ توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء کرام کی بارگاہوں سے غلامی کی نسبت رکھنے والوں، اس مقدس شب برات میں حاضر آنے والوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہم سبھوں کے آقا و مولا مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھیے درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ مقدس اور مبارک شب، جس کو لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں اور اپنی زبان میں ہم شب برات بھی کہتے ہیں، جیسا کہ اس نام سے ہی اس رات کی اہمیت و افادیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ براءت
لیلۃ البراءت، شب براءت، کیا معنی اس کے؟ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ آج کی رات چھٹکارا پانے کی رات ہے، نجات حاصل کرنے کی رات ہے، اللہ تعالی کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ مولا تعالی آج کی شب میں اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے، فضیلتوں سے، رزق کی کشادگی سے، عمر کی برکتوں سے، حوادثات سے حفاظت اور دیگر نعمتیں اپنے بندوں کو جو مانگتے ہیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو آج کی شب کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ ہم یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں، ہم کو کیا ثواب مل رہا ہے، نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نوافل پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ قسم اللہ پاک کی، اس محفل میں بیٹھ کر آپ جو علماء کرام کے نورانی بیانات سن رہے ہیں، یہ نورانی بیانات کا سننا بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہی ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ خالی بیٹھے ہیں، نہیں، جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے اللہ کے اس مقدس گھر میں، مرکز اہل سنت میں، ہر لمحہ ہر پل آپ پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہم سب پر ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا غیب جاننے والے سرکار سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے بیچوں بیچ ایک ایسی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بڑھ کر، برابر نہیں، بڑھ کر اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ وہ آج ہی کی شب ہے، شعبان کے بیچ میں ہے نا، 15ویں شب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا ہمارے آپ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے ایسے مقدس نبی ہیں کہ یہ ساری چیزوں کا علم جانتے ہیں، ہر چیز کا علم ان کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے پیارے مصطفیٰ، جو چیز آپ پہلے نہیں جانتے تھے اللہ پاک نے آپ کو سارا علم عطا فرما دیا ہے، آپ کو سارا علم عطا فرما دیا ہے۔ اب کوئی چیز بھی مصطفیٰ جان رحمت کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جسم میں کتنے بال ہیں وہ بھی جانتے ہیں، بکریوں کی تعداد کتنی ہے وہ بھی جانتے ہیں، بخشش کتنوں کی ہونے والی ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ آئیے اسی سے متعلق ایک واقعہ، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، وہ رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، وہ بستر پہ لیٹی تھی، اللہ کے پیارے حبیب بھی آرام فرما رہے تھے، آسمان پر نگاہیں جمی تھیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو ایک سوال من میں آ گیا اور کر ہی لیا سوال نبی پاک علیہ السلام سے، یا رسول اللہ علیہ السلام بتائیے، آپ کا کوئی ایسا خوش نصیب امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ کس نے گنے جی آسمان کے تارے؟ اتنے انسان آج تک پیدا ہو چکے اور موجود ہیں اور آگے بھی پیدا ہوں گے، ہے کسی میں اتنی ہمت و طاقت، اتنی نگاہ میں وسعت کہ وہ آسمان کے تاروں کی گنتی کر سکے؟ ارے آسمان کے تارے تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے آپ کے سر میں کتنے بال ہیں، ان بالوں کی کبھی گنتی ہو سکی؟ بتائیے، میں جو پوچھ رہا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ ایسے ہی ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں میں؟ صحیح بات ہے نا، حق بات ہے نا۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں سر میں کتنے بال ہیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آسمان پہ کتنے تارے ہیں، بولو۔
بی بی عائشہ صدیقہ نے کیا پوچھا ام المومنین نے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام بتائیے آپ کا کوئی خوش نصیب امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ تو میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے عائشہ ایسا سوال تم نے مجھ سے کر دیا ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں آسمان پہ تارے کتنے ہیں، میں نہیں جانتا، میرے امت میں کتنے افراد ہیں میں ان کی تعداد بھی نہیں جانتا، اور کس امتی کے کتنے نیکیاں ہیں میں وہ بھی نہیں جانتا۔ ایسا نہیں فرمایا میرے آقا نے، بلکہ غیب جاننے والے پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو، ہاں ہاں، فوراً جواب دیا میرا ایک امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ عائشہ ذرا گنتی کرنے دو، تھوڑا ٹائم دو، حساب کتاب کر لوں تب بتاؤں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سوال ہوا، جواب مل گیا فوراً۔ میرا ایک امتی ہے عائشہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ سرکار کون خوش نصیب امتی ہے آپ کا؟ ذرا نام بتائیے۔ تو میرے سرکار غیب جاننے والے سرکار نے ارشاد فرمایا عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں، آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ سن کر خوش تو ہوئیں، لیکن جو من میں آپ کے بات تھی وہ بات آپ کو سننے کو نہ ملی۔ یعنی آپ کے من میں یہ بات تھی کہ کاش میرے والد ماجد ابو بکر صدیق کا نام لیتے سرکار، کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی ہیں۔ عمر ابن خطاب تو بعد میں ایمان لائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول ایمان لانے والے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے دل میں یہ تھا، بی بی عائشہ صدیقہ کے دل میں، کہ شاید میرے والد ماجد کا نام بتائیں گے آقا، لیکن برخلاف توقع سرکار نے جب حضرت عمر ابن خطاب کا نام سنایا تو سوچ میں پڑ گئیں۔ میرے آقا جو دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، اے عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے میرے والد کا نام نہیں بتایا، عمر ابن خطاب کا نام کہا۔ اے عائشہ ابو بکر کی نیکیاں کیا پوچھتی ہو؟ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے، کیا پوچھتی ہو؟ ہجرت کی رات میں جو ایک نیکی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو عطا فرمائی تھی، وہ ایک نیکی اتنی وزنی اور بھاری نیکی ہے، عمر ابن خطاب کی ساری نیکیاں ترازو کے پلڑے میں ڈالی جائیں تو ابو بکر کی نیکی ہی بھاری رہے گی۔ یہ نبی ہیں، نبی کے معنی ہی غیب جاننے والے کے ہیں جی۔ اب لوگ آج تک غلطان میں ہیں، بحث کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں۔ ارے ہے بابا، بولو جی، نبی کو علم غیب ہے؟ کیا جاننا چاہتے ہو تم نبی سے؟ پوچھو نبی کو، ہر چیز کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قبیلہ بنی کلب عرب کا وہ قبیلہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اس سے بڑی تعداد میں کسی اور کے پاس بکریاں نہیں تھیں جو اس قبیلے میں تھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب میں جتنی بکریاں ہیں نا، بہت بڑی تعداد میں، ان بکریوں کے بدن پہ جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بڑھ کر اللہ پاک شب برات میں میرے گناہگار امت کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کی رات بخشش پانے کی رات ہے۔ بولیے، بخشش اسے ملے گی جو ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، علانیہ خلاف ورزی کرتا ہے، جھڑکیاں دیتا ہے، اور بعض تو ایسے بھی ناہنجار ہیں
جو اپنی ماں اور باپ کو گالی بھی بکتے ہیں؟ کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ آج کی رات ان کی بخشش ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر وہ بخشش چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے پہلے معافی مانگے۔ اگر ماں باپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تب اللہ تعالیٰ بھی آج کی رات اس کی بخشش فرما دے گا۔ معافی طلب کرو ماں باپ سے، تمہارے ہی ماں باپ ہیں، کوئی اور نہیں۔ عزت نہیں جائے گی معافی مانگنے سے۔ جتنا جلد ہو سکے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جاؤ سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کی خدمت میں، اور ان کی بارگاہ میں بصد ادب احترام معروضہ پیش کرو۔ اے اماں، اب تک آپ کا بیٹا اگر آپ کو تکلیف دیا ہے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچایا ہے، آپ کی نافرمانی کی ہے، تو اماں خدا را آج بخشش کی رات ہے، مجھے اماں آپ معاف کر دو گی تو میرا رب بھی مجھ کو معاف فرما دے گا۔ تو ماں باپ سے معافی مانگ لو۔ بلکہ ہم آپس میں جو ملنے جلنے والے دوست احباب ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کر لیں۔ پتہ نہیں کس کی بات سے کس کو کیا تکلیف پہنچی۔ میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں تقریر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو پسند نہ آئے، کسی کے دل کو تکلیف ہو جائے، تو ایسی تمام لوگ جن کو دلوں کو تکلیف میری بات سے پہنچی ہو ان سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ جب میں معافی چاہ رہا ہوں تو آپ کا کام کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ بولیے، بولو نا زبان سے، ہم نے معاف کیا، بولو میں نے معاف کیا۔ ارے بھائی، جانے انجانے میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی، تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہوں گے لیکن میں آپ سے معافی مانگ لوں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے آپ کی آپس کا معاملہ ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں، کیونکہ آپ مجھے معاف کر دیں گے تو اللہ پاک بھی مجھے معاف فرما دے گا۔ اب میرے ماں باپ تو اس دنیا میں رہے نہیں، ماں کا بھی وصال ہو گیا، باپ کا بھی وصال ہو گیا، سمجھے آپ؟ لیکن ان سے معافی مانگنے کا آج بھی طریقہ ہے۔ اپنی ماں کے قبر پر جاؤ، اپنے باپ کی قبر پر جاؤ اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرو اور ان سے معافی نامہ پیش کرو اور کہو کہ اے ماں، بے شک آپ قبر میں ہیں، اے میرے ابا آپ بھی قبر میں ہیں، لیکن میری آواز آپ سن رہے ہیں، میرا معروضہ آپ سن رہے ہیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، خدا را مجھے معاف کر دو۔ اگر قبر میں لیٹے لیٹے ماں باپ تمہیں معاف کر دیں گے تو اللہ پاک بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب آپ کہیں گے مر گئے، مٹی میں مل گئے، کیسے سن رہے ہیں؟ جیسے کہ فرقہ وہابیہ نجدیہ کا عقیدہ ہے کہ جو مر جاتے ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں وہ سن نہیں سکتے ہیں، اور دلیل پیش کرتے ہیں انک لا تسمع الموتى، بے شک حبیب ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ کون سے مردے ہیں وہ؟ جو حقیقت میں انتقال کر گئے۔ اس آیت میں وہ مردے مراد نہیں ہیں، یہاں مردوں سے مراد چلتے پھرتے مردے ہیں، جو زمین پہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی وہ مردے ہیں۔ کون؟ جو حق سن کر حق نہ مانے وہ مردہ ہے، حق بات کو نہ تسلیم کرے وہ مردہ ہے، حق کو دیکھے پھر بھی تسلیم نہ کرے وہ مردہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور دیگر کفار و مشرکین جو عرب میں چلتے پھرتے تھے، حضور کی بات نہیں مانتے تھے،
معجزے دیکھ کر تسلیم نہیں کرتے تھے. رب نے فرمایا محبوب یہ تو مردہ ہیں, یہ مردہ ہیں, مردہ ہو چکے ہیں. یعنی مطلب وہ حقیقی مردے نہیں ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ ایسے مردے ہیں نہ حق دیکھ سکتے ہیں, نہ حق سن سکتے ہیں, نہ حق بول سکتے ہیں. وہ ایسے مردے ہیں. اب رہا مسئلہ جو انتقال کر گئے وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, سماع موتا. تو آئیے قرآن کریم کی روشنی ہی میں جواب پیش کروں گا انشاءاللہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے رب کی بارگاہ میں ایک دن سوال کیا تھا جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا رب تعالیٰ سے؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتی, اے میرے رب مجھے دکھا دے آج تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے, آج دکھا دے مجھ کو, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب تعالیٰ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ قال اولم تؤمن, ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ نہیں مانتے تم اس بات کو کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي, مولا ایمان تو ہے لیکن آنکھوں سے دیکھ لوں کہ کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو, تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے, دل کو تسلی ہو جائے. مولا کرم فرما دے. تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال فخذ أربعة من الطير, اے ابراہیم 4 پرندے پکڑو, مختلف النوع, یعنی 4 ایک ہی قسم کے نہ ہوں, الگ الگ قسم کے پرندے ہوں, ان کو پکڑو. فَصُرْهُنَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا, اے ابراہیم ان پرندوں کو پکڑ کر قتل کرو, اس کو قیمہ بنا ڈالو, گوشت ہڈی پر سب کوٹ ڈالو, سب قیمہ کر دو. اب قیمہ کر دیا تو کیا ہو گئے پردے؟ بولو, پرندے زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ جو زور سے بولو, مردہ ہیں, قتل ہو گئے, ذبح کر دیے گئے, کوٹ دیے گئے, قیمہ بنا دیا گیا. ثم اجعل على كل جبل, اے ابراہیم پھر ان پرندوں کا گوشت تھوڑا تھوڑا پہاڑوں پہ بکھیر دو, پہاڑوں پہ بکھیرو. پھر اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم ادعوهن, پھر ان پرندوں کو جو مر چکے ان کو پکارو. کس کو پکارو؟ مرے ہوئے پرندوں کو, مرے ہوئے پرندوں کو پکارو. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں, پرندہ اشرف ہے کہ انسان اشرف ہے؟ بولو جی. اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اللہ نے انسان کے سر سجایا ہے. تو دوستو اور بزرگوں, جب مرا ہوا پرندہ اللہ کے خلیل کی آواز سن رہا ہے, پھر رب نے فرمایا اے ابراہیم جب تم پکارو گے نا مرے ہوئے پرندوں کو, یاتینک سعیا, تمہارے پاس وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے, بھاگتے ہوئے آئیں گے, بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کا نام لے کر پکارا ہے مور چلا میرے پاس, تو مور کے جزیات جتنے تھے مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا میں اڑ کر سب یک جگہ جمع ہوئے. ہڈی جمع ہوئی, اس پر گوشت جمع ہوا, پھر پر جمع ہوئے, پھر بغیر سر کا پرندہ دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں چلا آیا, کیونکہ پرندوں کے پورے سر, چاروں کے سر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں رکھے ہوئے تھے.
پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے آ کر اپنے سر سے اٹیچ ہو جا رہے ہیں، اپنے سر سے مل رہے ہیں۔ اللہ پاک نے دکھا دیا مردوں کو کس طرح زندہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ پرندے مردہ ہو کر بھی سنتے ہیں، سن کر ہی تو دوڑ کر آئے نا بھائی۔ جب پرندہ نبی کی آواز سن سکتا ہے تو امتی کی آواز نبی کیوں نہیں سن سکتے؟ یہ ہے سننے والا معاملہ۔ قرآن سے ثابت ہے، کوئی مائی کا لال اس کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ جو دنیا سے گزر گئے وہ بے خبر نہیں ہے، باخبر ہیں۔ اگر وہ بے خبر ہوتے تو پھر قبرستان کے سامنے سے جانے والے مسلمان کو آقا نے کیوں حکم دیا قبر والوں کو سلام کر کے جاؤ؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب چونکہ حیدرآباد کا قبرستان مکسنگ والا ہے، اس میں ہر عقیدے کے لوگ دفن ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، نہ جانے کون کون سے عقیدے کے لوگ دفن ہو جاتے ہیں قبرستان میں۔ حیدرآباد ہے تو ہم کیا کریں؟ ایک لفظ کا اضافہ کر لیں۔ کیا اضافہ کریں؟ السلام علیکم یا اہل القبور من اہل السنت والجماعت۔ اے اہل سنت و جماعت، قبر والو تم پر سلام۔ دوسرے چھٹ گئے۔ سلام ہمارا سنیوں کے لیے نا بھائی، بولو بس۔ تو جو قبروں میں دفن ہیں وہ سنتے ہیں۔ ایک حدیث کا حوالہ اور پیش کر دوں۔ جنگ بدر میں جو کفار و مشرکین مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، ان کی لاشوں کو ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا، بڑا گڈھا تھا، وہ تمام مرے ہوئے کافروں کی لاشوں کو گڑھے میں ڈال دیا۔ بات سن رہے ہیں غور سے میری؟ وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں جو گڑھے میں ڈالے گئے۔ اور حضور پاک علیہ السلام اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر ان مرے ہوئے کافروں سے فرما رہے ہیں، جو مردہ ہو چکے، ان کافروں سے ارشاد فرما رہے ہیں، کاش کہ تم اسلام قبول کیے ہوتے، ہدایت قبول کیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس طرح سے میرے آقا خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ تو کافر مرے ہوئے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، مقتول ہو چکے ہیں، سرکار کیا آپ کا یہ خطاب سن رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے جواب دیا، ہاں اے عمر، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ جب مرا ہوا کافر سن سکتا ہے تو ایک مومن کیوں نہیں سن سکتا؟ بتلاؤں تمہیں کیسے، کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت کی عقائد کی ٹھوس بنیادیں ہیں، ہوائی قلعے نہیں ہیں ہمارے پاس، ٹھوس بنیادوں پر ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ اتنا بڑا کرم اور احسان فرمایا کہ جو چیزوں سے ہم واقف نہیں تھے، جو علمی باتیں جو ہم سے پوشیدہ تھیں، زمانے سے پوشیدہ تھیں، میرے اعلیٰ حضرت نے ان تمام علوم کو کتابوں کے ذریعے ظاہر فرما دیا۔ آج گویا اہل سنت و جماعت یتیم نہیں ہے، اہل سنت و جماعت بے سہارا نہیں ہے۔
میرے اعلیٰ حضرت نے 1500 سے زائد کتابیں ہم کو عطا فرمائی ہیں. ہر ایک کتاب کا عنوان جدا جدا ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت نے سب کچھ عطا فرما دیا ہے. اب غور کرو، جب اعلیٰ حضرت رسول پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ سرکار کے امتی ہیں، عاشق ہیں، محب ہیں. تو اب امتی کو، ایک عاشق کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرما دیا ہے، تو جس سے عشق کیا جاتا ہے وہ معشوق، وہ محبوب نبی کو اللہ پاک نے کتنا علم دیا ہوگا. جب عاشق کے علم کا یہ حال ہے تو معشوق حقیقی کا علم کیا ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو دوستو اور بزرگوں، میں تو ہمیشہ آپ کی خدمت میں ہی رہتا ہوں اور ہر جمعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہی ہوں، لیکن آج ہمارے آپ کے درمیان سیدی اعلیٰ حضرت کے مقدس شہر بریلی شریف سے ایک عالم دین، ایک عالم باعمل، جامعۃ الرضا جو حضور سیدی تاج الشریعہ کا قائم کیا ہوا عظیم الشان ادارہ ہے، اس ادارے کے آپ مدرس ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین صاحب قبلہ قادری رضوی مدد اللہ النورانی. یہ پہلی مرتبہ، پہلے سب تعارف نہیں کراتے ہیں تم لوگ، اینڈ ٹائم پہ آ کے کان میں پھونکتے میرے. پہلے سے بولتے رہے کہ بریلی شریف سے تعلق ہے آپ کا، اب جامعۃ الشریعہ یاد آ گیا. بہت غلط بات ہے آپ لوگوں کی، آئندہ خیال رکھو. میری زبان سے نکلنے والا جملہ بہت ذمہ داری کا ہوتا ہے. کیوں بلا وجہ کہ ستاتے آپ لوگ میرے؟ معاف کرنا، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں نے غلط بیانی سے کام لیا. حضرت جو ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے آپ کا تعلق ہے، اور وہیں کے آپ مدرس ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں. الحمدللہ ہمارے درمیان، آپ کے درمیان پہلی مرتبہ حاضر آئے ہیں. بہرحال اشرفیہ ہو کہ جامعۃ الرضا ہو، منظر اسلام ہو کہ مظہر اسلام ہو، یا فیض رضا ہو، یہ سب ہمارے ادارے ہیں، ہم سنیوں کے ادارے ہیں. الحمدللہ ہم بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی شرعی بات ہے تو اس پر گرفت ہوگی، چاہے کوئی ہو، میں ہوں کہ آپ ہوں. غلطی کی جائے گی تو شرعی گرفت ہوگی. الحمدللہ ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں، اس مسلک کے ماننے والے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. الحمدللہ یہاں پر شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت میں منصب اور مرتبہ نہیں دیکھا جاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت شریعت کی کسوٹی کا نام ہے. چاہے اپنا ہو کہ پرایا ہو، جو غلطی کرے اس کے لیے حکم صادر ہوتا ہے. جیسا کہ حضور سرکار مفتی عالم مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم الشاہ مصطفیٰ رضا خان میرے پیر و مرشد شہزادے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس آخری بات ہے، سن لیجئے دل لگا کر. حضور ریحان ملت، جن کا مزار پاک اعلیٰ حضرت سے بالکل لگا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، ریحان ملت، وہ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ تھے. ان کے دور میں انہوں نے ایک سیاسی اپنی جماعت کا کچھ تعارف ایسے کرایا کہ جماعت مسلمانوں کی نجات دہندہ ہے. پوسٹر چھپ گئے، لگ گئے پوسٹر سارے شہر میں. تو کسی نے پوسٹر لا کر حضور مفتی اعظم کے سامنے پیش کیا. غور سے سنیے گا، خاندان کے فرد کی بات بتا رہا ہوں. رحمانی میاں خاندان کے فرد ہیں. حضور تاج الشریعہ کے بڑے بھائی، یہ ان کا معاملہ ہے. جب شہر میں پوسٹر لگ گئے، کسی نے لا کر حضور مفتی اعظم کے سامنے پوسٹر پیش کیا تو حضرت نے پڑھا
کہ یہ سیاسی جماعت مسلمانوں کی نجات دہندہ ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 1000 مرتبہ استغفر اللہ، لاکھ مرتبہ استغفر اللہ، کروڑ مرتبہ استغفر اللہ۔ کس نے چھاپا ہے یہ پوسٹر؟ کہا حضور رحمانی میاں نے۔ ذرا بیٹھ جاؤ بیٹا ایک منٹ، توجہ بڑھ جاتی ہے، بہت ٹائم ہے ابھی الحمدللہ۔ کس نے چھاپا ہے؟ تو کہا گیا رحمانی میاں صاحب، ریحان ملت نے۔ کہا ان کو بلایا جائے۔ جب رحمانی میاں کے پاس قاصد حضور مفتی اعظم کا حکم لے کر آیا، کہا کہ حضور مفتی اعظم نے آپ کو یاد فرمایا ہے، تو بنا چپل پہنے حضور ریحان ملت کا ادب دیکھو۔ آج لوگ تقسیم کرنے پہ درپے ہیں، نہیں، بزرگوں کی شان عظمت اپنی جگہ مسلم ہے۔ حضور ریحان ملت، حضور تاج الشریعہ کے بڑے بھائی ننگے پاؤں دوڑے، مفتی اعظم نے مجھے بلایا ہے، پتہ نہیں کیوں بلایا ہے، دیر نہ ہو جائے پہنچنے میں، چپل بھی نہیں پہنی، دوڑے ویسے ہی دفتر کی طرف۔ سرکار مفتی اعظم اپنی بیٹھک میں تشریف فرما ہے۔ کہا حضور آپ نے یاد فرمایا مجھے؟ تو حضور مفتی اعظم نے دیکھا، فرمایا ہاں آپ نے پوسٹر چھاپے ہیں؟ کہا ہاں حضور یہ پوسٹر میرے ہی طرف سے چھپے گئے ہیں، چھاپے گئے ہیں۔ تو فرمایا استغفر اللہ، آپ نے ایک سیاسی جماعت کو مسلمانوں کی نجات دہندہ کہا ہے، جبکہ نجات دہندہ ہمارے آقا و مولا ہیں، نجات دلانے والے ہمارے سرکار ہیں۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی نجات دہندہ ہماری، توبہ کریے۔ تو فوراً انہوں نے توبہ کی، کہا توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہا ایسے توبہ نہیں ہوگی رحمانی میاں، جتنے پوسٹر یہ چھپوائے ہیں اتنے ہی پوسٹر توبہ نامے کے چھپواؤ، اور جہاں جہاں یہ پوسٹر تم نے لگائے ہیں وہاں وہاں توبہ نامے کے پوسٹر لگاؤ، تب تمہاری توبہ مکمل ہوگی۔ کیا معیار تھا بزرگان دین کا؟ آج ایسا نہیں ہے کہ اپنی گھر والا غلطی کیا تو چھپا لو، ڈھانک لو اس کو، اپنا ہے چھپا لو، نہیں، اپنا ہو کہ پرایا ہو، جو غلطی کیا اس کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے، اس پر حکم صادر ہوتا ہے۔ یہ مسلک اعلی حضرت کی اعلیٰ درجے کی خوبی ہے، سمجھے؟ اعلی حضرت کا مسلک ایسا ہی نہیں ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو۔ یہ مسلک اعلی حضرت دو دھاری تلوار کا نام ہے، جو زد میں آیا کٹا، چاہے اپنا ہو کہ پرایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اعلی حضرت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، غلطیوں سے خطاؤں سے محفوظ رکھے۔ جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، حضور سیدی مرشدی مولائی مفتی اعظم مفتی عالم کے صدقے میں، سرکار حضور دادا پیر اعلی حضرت کے صدقے میں، مولا ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے۔ میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا تھا، لیکن وقت کا تقاضا بھی کچھ ہے، اور ہمارے مہمان مقرر کا عظیم خطاب بھی آپ کو سننا ہے، پھر سحری بھی آپ کو یہاں انشاءاللہ کھانا ہے نا انشاءاللہ۔ یہ طلباء کی ٹیم دیکھ رہے ہیں آپ، جو آپ کی نگاہوں کے سامنے جبہ پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، ان بچوں نے تقریریں بھی کی آپ کے سامنے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے دارالعلوم فیض رضا کے ہونہار طلباء ہیں۔ یہ بچے کئی سال سے، یعنی جب سے یہاں مدرسہ قائم ہوا دارالعلوم فیض رضا، وہ تو پہلے سے معین آباد میں چلتا تھا، لیکن جب مرکز اہل سنت قائم ہوا، جب درسگاہ بھی قائم ہوئی، اور میں نے ہمارے حضرت مولانا مفتی حامد حسین صاحب سے جب یہ طالب علم تھے، اور پہلا طالب علمی کا زمانہ ان کا دارالعلوم فیض رضا ہی میں گزرا ہے، جب بوئن پلی میں مدرسہ تھا وہاں پر یہ تعلیم حاصل کرتے تھے حفظ و قرأت کی۔ اس کے بعد پھر یہ جامع اشرفیہ چلے گئے، پھر اس کے بعد جامع ازہر مصر گئے۔ تو اس وقت میں نے وعدہ لیا تھا مفتی حامد حسین صاحب سے کہ آپ جب بھی فارغ التحصیل ہو جائیں تو آپ دارالعلوم فیض رضا میں بچوں کو تعلیم دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اس پر قائم رہوں گا۔ چنانچہ بڑی خوشی و فخر کی بات ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا اس وعدے پر اب تک قائم ہیں۔ الحمدللہ دارالعلوم فیض رضا کے
تشریف رکھیے، آئیے حنیف سیٹھ، کرسی خالی نہیں ہے. یہ ہمارے حنیف سیٹھ صاحب ہیں، سکندرآباد میں رہتے ہیں، اور فیض رضا مدرسے کا جو اہتمام پہلے وہاں تھا معین آباد میں، اس کے ٹریزرر ہیں. تو بہرحال میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے حضرت مولانا مفتی حامد حسین صاحب کی کوششیں، کاوشیں، ان کی محنتیں کہ آج ماشاءاللہ مولویت کا کورس مکمل کرنے والے یہ طلباء، کتنی تعداد ہے ان کی؟ 7 بچے یہ مولویت کا کورس مکمل کیے ہیں. اب انشاءاللہ شعبہ حفظ کے 3 بچے فارغ ہو رہے ہیں، مولویت کے 7 بچے ہیں. ابھی ان کا کورس پورا نہیں ہوا ہے، یہ تو مولویت کی تعلیم مکمل ہوئی ہے. اب اس کے بعد اور بھی آگے کلاسز ہیں. انشاءاللہ ان بچوں سے مجھے قوی امید ہے کہ آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات دارالعلوم فیض رضا میں گزاریں اور علم دین سیکھیں. یہ فقیر اکیلا حیدرآباد سکندرآباد ہی نہیں بلکہ پورے دکن کے علاقے میں، دکن ہی نہیں بلکہ الحمدللہ راجستھان، گجرات، مہاراشٹرا اور اڑیسہ، کرناٹکا، ان علاقوں میں اب تک کی زندگی میری گھومتے ہوئے گزری. ہر جگہ میں نے ڈنکے کی چوٹ سنیت کا پیغام عام کیا. اب انشاءاللہ مجھے اب تک میں سمجھتا تھا کہ میں اکیلا ہی ہوں جو اس سفر پر چل رہا ہوں، اس سفر میں مصروف ہوں. لیکن الحمدللہ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ 7 عظیم الشان ہمارے مدرسے کے طلباء جو مولویت کا کورس کیے ہیں، اب یہ میرے بازو بن گئے. اب مجھے میرے بازو بن گئے. انشاءاللہ یہ جہاں بھی رہیں گے مسلک اعلی حضرت کا کام کریں گے، جہاں بھی رہیں گے سنیت کے عقیدے کا کام کریں گے. الحمدللہ کر بھی رہے ہیں. یہ 7 بچے 7 مسجدوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، ہر جمعہ کی خطابت کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. کچھ بچے مدرسے بھی چلا رہے ہیں اپنے اپنے محلوں میں. خالی نہیں ہے ماشاءاللہ، مسلک کا کام جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. تو آپ حضرات کا جو پیسہ دارالعلوم فیض رضا میں دیا آپ نے، یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے. آپ نے جو محنت کی اس محنت کا ثمرہ ہے. یہ 7 طلباء اور 3 طلباء 10 طلباء آپ کی نگاہوں کے سامنے ان کی دستار باندھی جائے گی. حضرات گرامی، رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے. اس مبارک شب کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو. رمضان کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ، صدقات، عطیات آپ دارالعلوم فیض رضا کو عطا فرمائیں، کیونکہ یہ مستحق ادارہ ہے. کوئی گورنمنٹ سے یا کسی اور طرف سے کوئی مستقل امداد اس کو نہیں ہے. نہ ہم گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں، نہ کسی سے امداد لیتے ہیں، سوائے سنی بھائیوں کے. جو اہل سنت و جماعت کے افراد ہیں انہی سے مدد لی جاتی ہے. کیونکہ ایک مولوی نے اعتراض کیا تھا، تم نے اپنی مسجد میں بورڈ لکھ کے لگایا ہے کہ وہابی نہ آئیں، جب چندہ دیتا ہے وہابی تو لیتے ہیں. ارے نادان، الحمدللہ ہم وہ سنی نہیں ہے ڈوغلے. پیسہ کیا حقیقت ہمارے سامنے. میرے سرکار اعلی حضرت مفتی اعظم کا یہ فیضان ہے، جہاں ہم ٹھوکر مار دیتے ہیں وہاں پیسہ چلا آتا ہے. جسے اور مدرسوں کے سفرا دکان دکان گھومتے ہیں، گھر گھر کھٹکا مارتے ہیں، چندہ چاہیے چندہ چاہیے. الحمدللہ
دارالعلوم فیض رضا کا یہ معاملہ شروع سے اب تک یہ رہا کہ ہم کسی کے دروازے پہ کھٹکا نہیں مارتے ہیں. یہاں مسجد میں اعلان ہوتا ہے اور اللہ کے کرم سے اعلان سن کر چاہنے والے، اعلی حضرت کے مسلک کے ماننے والے جوق در جوق اپنی رقم جمع کرواتے ہیں. ابھی میں تذکرہ کر ہی رہا ہوں کہ ہمارے مفتی حامد حسین صاحب حشمت پیٹ کے جناب محتشم بھائی، وہ الحمدللہ احتشام بھائی 1,00,000 روپے کا چیک دیا ہے. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں 1,00,000 کا چیک. ابھی کہا نا میں نے، پیسہ چلتا ہوا آتا ہے. یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی حامد حسین صاحب اس علاقے حشمت پیٹ میں ہفتے واری ماہانہ درس ہوتا ہے، آپ کا درس قرآن، درس حدیث. اس میں آپ نے ترغیب دی تھی وہاں کے مقامی لوگوں کو. الحمدللہ ہر مہینہ وہ 10 تھیلا چاول بھی بچوں کو کھانے کے لیے دیتے ہیں. اور یہ وہی صاحب خیر ہے جنہوں نے 1,00,000 روپے کا چیک بھی دیا ہے. یہ تو ایک آدمی کا میں نے ذکر کیا. ہمارے حنیف بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اقبال بھائی کے فرزند بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جناب ریاض بھائی بیٹھے ہیں، یہ سکندرآباد کے ذمہ دار ہیں. الحمدللہ یہ ہر سال الحمدللہ اپنی اپنی زکوٰۃ بغیر مانگے، بغیر مطالبے کے یہ دارالعلوم فیض رضا کو عطا کرتے ہیں. کیونکہ یہ خود ذمہ دار ہیں، یہ سب اراکین ہیں مدرسے کے. اور اقبال بھائی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، کروٹ کروٹ رحمتیں عطا فرمائے. یہ ان کی محنتیں اور ہمارے حنیف بھائی کی محنتیں، ریاض بھائی کی محنتیں. ہر سال رمضان میں تقریباً الحمدللہ یہ حضرات تقریباً 6 سے 7 لاکھ روپیہ کلیکشن کرتے ہیں. اور یہ بھی کوئی گھر گھر نہیں جاتے ہیں، فون اٹھاتے ہیں، ہلو میں حنیف بول رہا ہوں سکندرآباد سے، آپ کا چندہ 50,000 روپے لکھ رہا ہوں، آپ بھیجوا دیجئے. یہ انداز ہے ان کے مانگنے کا. یہ گھر گھر کھٹکا مارتے نہیں پھرتے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے. یہاں الحمدللہ کوئی پیسے کا لالچی نہیں ہے، کسی کو ایک پیسہ کمیشن نہیں دیا جاتا. عام طور سے مدرسوں میں کفاف چندہ کرنے والوں کو کمیشن دیا جاتا ہے. الحمدللہ ہم اپنے جیب کا لگا کر چندہ وصول کرتے ہیں. سمجھے آپ، یہ تاریخ ہے ہمارے دارالعلوم فیض رضا کی. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بچوں کا مدرسہ بننے والا ہے. بچیوں کا تو بن گیا، اب بچوں کا بننے والا ہے. کہاں پر؟ صحنے مسجد میں. وہ جگہ مدرسے کے لیے وقف کی گئی ہے. پتھر پھوڑ دیا گیا، پتھر اطراف میں پتھر تھا، پہاڑ تھا، اس کو پھوڑ دیا گیا ہے. اب انشاءاللہ جیسے ہی رقم جمع ہوگی تعمیری کام شروع ہو جائے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہر ایک بندہ مومن اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، مسلک اعلی حضرت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ایک آدمی 7,786 روپے مدرسے کی تعمیر کے لیے جمع فرمائے. زیادہ بڑی رقم نہیں ہے، 7,786 روپے. اگر ایسے کتنے آدمی 2,800 آدمی مل کر کے ہر آدمی اتنا اتنا حصہ لے لیں تو انشاءاللہ عظیم الشان بلڈنگ مدرسے کی تعمیر ہو جائے گی. ہم لوگ ایسے ہی کام کیے ہیں. یہ زمین جو خریدی گئی مسجد کے لیے، اس کے ٹوکن بنائے تھے ہم نے. 2100 روپے کا ٹوکن. 2100 روپے دے دو، 1 گز زمین آپ کی طرف سے مسجد کے لیے وقف. اللہ پاک کے کرم سے 1 سال کے اندر اندر مدرسے کی مسجد کی زمین کے پیسے وصول ہو گئے اور ہم نے ادا بھی کر دیے. کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. تو اللہ کا کرم ہے، رسول پاک کا صدقہ، آپ لوگوں کی محنتیں، تعاون ہے کہ اسی کا ثمرہ آپ دیکھ رہے ہیں.
انشاءاللہ یہ تو شروعات ہے، ابھی بہت کچھ کام کرنے ہیں ہم کو. آپ کا تعاون جاری و ساری رہے، آپ کی دعائیں شامل حال رہیں، تو انشاءاللہ ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور رمضان شریف میں جو 7,786 نہیں دے سکتے ہیں، آپ سے جو ہو سکے آپ جمع کرائیے. زکوٰۃ، صدقات، عطیات، آپ کی محنت کی کمائی کے پیسے آپ جمع کرائیے. اللہ پاک برکتیں رحمتیں عطا فرمائے.